باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم ان ھذا القرآن یہدی للتی هو اقوم۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ امان والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات بینات ہیں اور جو اہل علم کے سینوں میں ہیں، یعنی قرآن پاک جو ہے یہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ اور قرآن جو ہے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ھدی للعالمین کہ یہ پوری کائنات پوری دنیا کے لیے جو ہے اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز علامات قیامت کے حوالے سے ہوگی۔ اب قیامت کب آئے گی اس کا علم جو ہے وہ تو اللہ کی ذات کو معلوم ہے۔ اسی حوالے سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 دفعہ جو ہے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا۔ قیامت کے بارے میں اکثر احادیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کا کوئی وقت جو ہے متعین نہیں ہے۔ اصل وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کب آئے گی، لیکن قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ ضرور موجود ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں کب آئیں گی۔ انہی میں سے ایک قیامت کا ذکر بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اب یہاں پر بیان فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة کہ قیامت جو ہے کب آئے گی، کا کس کو علم ہے؟ اللہ کو علم ہے کہ قیامت جو ہے کب آئے گی۔ اور دوسرا فرمایا وینزل الغیث، بارش جو ہے کب آئے گی، کہاں آئے گی، کب تک آئے گی، کتنی آئے گی، اس کا بھی صحیح علم جو ہے اللہ پاک کے پاس ہے۔ آج کل جو ہے کچھ لوگ تخمینے لگاتے ہیں اپنے کہ جی اتنی بارش ہوگی، فلاں دن ہوگی، فلاں وقت پہ ہوگی، لیکن صحیح علم جو ہے اللہ کی ذات علی کو ہے۔ کبھی کبھی محکمہ موسمیات والے بتا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے، ان کے تخمینے بعض اوقات غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ کر کے جو ہے لوگ بتا تو دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اس سے جو اصل مراد ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ بھی ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بعض اوقات الٹرا ساؤنڈ جو وہ بھی غلط ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جو بچہ ہے کافر ہے یا مسلمان ہے۔ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس بات کو تو کوئی نہیں بتا سکتا نا۔ یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، یہ کب تک زندہ رہے گا اور کب جو ہے یہ اس دنیا سے جائے گا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا۔ تو آج کل کی الٹرا ساؤنڈ مشینز اور دوسرے بھی آلات جو ہیں وہ بچے کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتے۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ علامات قیامت کے حوالے سے ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں جو ہے بتائی ہیں قیامت کی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے ایسا ہوگا کہ لونڈی جو ہے اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کی تشریح جو ہے علماء کرام نے اہل علم نے مختلف طرح سے کی ہے۔ سب سے پہلی بہتر توجیہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے
کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوگی، والدین کی باغی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں اولاد جو ہے اپنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہوگی کہ لڑکیاں جو ہیں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت اور خصوصاً والدہ سے بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتی ہے، وہ ماں باپ کی بات اس طرح ٹھکرائے گی کہ جس طرح ایک آقا جو ہے اپنے زر خرید غلام یعنی لونڈی کی بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا۔ گویا کہ گھر میں ماں باپ کی حیثیت اللہ معاف فرمائے غلام اور لونڈی کی طرح ہو کے رہ جائے گی، یعنی اس طرح سے جو ہے بیٹی جو ہے وہ والدین کے ساتھ سلوک کرے گی۔ دوسری نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، ننگے پاؤں ننگے بدن برہنہ جسم جنگلوں میں بکریاں چراتے، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کریں گے، بڑے بڑے برج تعمیر کریں گے اور پھر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تو آج یہ بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کل تک بکریاں چرانے والے تھے، گدھے پر سواری کرنے والے تھے، آج وہ بڑے عظیم قسم کے برج اور بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر کے ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ اگر اس نے 50 منزلہ بلڈنگ تعمیر کی ہے تو میں 60 کروں، اگر اس نے 60 کی ہے تو میں 100 کروں۔ یہ سب باتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ رذیل قسم کے لوگ جو ہیں معزز ہو جائیں گے، رذیل قسم کے لوگ جو ہیں معزز ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی کوئی ماحول اور معاشرے کے اندر عزت اور اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، کہ گھر کے افراد جو ہیں جن کو اپنے اوپر سربراہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ جو ہیں آج ہمارے ملک کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، یعنی رذیل قسم کے لوگ جو ہیں معزز ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں جو ہیں یہ حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں کچھ دیر نہیں لگے گی۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔